اور میرے خیال میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپسی ہی جو اختلافات ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت اگر کہا جائے کہ گلے کی ہڈی بن گئے ہیں حکومت کی تو غلط نہیں ہوگا. اور بار بار جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ضلعی طور پر اور مختلف شہروں سے چھوٹے بڑے شہروں سے گلے شکوے سامنے آتے رہتے تھے, لیکن وزراء کے حد تک یہ ہو سکتا تھا ایسا بالکل بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا. آج سے کچھ دن پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ معاملے خصوصی تھے ندیم افضل چند, ان کا موو کٹ جانا جس پر پی ٹی آئی کے کیمپ سے یہ آواز آئی کہ یہ خاصا ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن پھر علیم خان نے جو صوبائی وزراء جن میں 10 صوبائی وزراء کے نام کا کہا تو وہ تھوڑی سی انہونی سچویشن آل آف اے سڈن سامنے آئی جو پہلے بنتی اور بگڑتی نظر آ رہی تھی. بالکل, اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بہت پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اپنے بیانات میں, چونکہ یوٹیوبر سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے, یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہے اور اس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. مزید کیا کہنا تھا آج نیوز کی نمائندہ ایمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمن, آپ بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان نے مزید کیا گفتگو کی ہے یوٹیوبر سے ملاقات میں اور کتنے پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں وہ؟ جی بالکل, جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یوٹیوبرز سے ملاقات کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یوٹیوبرز جو پاکستان کا سافٹ امیج سامنے لا رہے ہیں ان کی کاوشوں کو سراہا ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ اچھا کام جو ہے وہ جاری رکھے. اس کے ساتھ ساتھ جب سیاسی ہلچل آپ جیسے کہ جان سکتے ہیں شہر اقتدار کی گرما گرمی سیاسی حوالے سے اپنے عروج پہ ہے. ویسے تو موسم کلاؤڈی ہوا ہے لیکن سیاسی موسم جو ہے خاصا گرم ہے. ڈی چوک پہ سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پہ ہے, تو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان جو ہے عمران خان کافی کانفیڈنٹ نظر آئے. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مکمل طور پہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ناکام ہوگی, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے پیسہ استعمال کر رہی ہے اور ہمارے اراکین کو جو ہے وہ 15 کروڑ روپے تک کی بھی آفر کی گئی ہے, لیکن ہمارے اراکین جو ہے وہ ہمارے ساتھ پکے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اپوزیشن کی یہ جو واردات ہے, ان کا کہنا تھا واضح طور پر کہ اپوزیشن کی یہ واردات جو ہے یہ آخری واردات ثابت ہوگی اور 2028 تک اب کے بعد امن رہے گا. اپوزیشن چاہے جتنی کوشش کر لے ان کو ناکامی کا سامنا ہوگا. اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آئے اور مکمل پر اعتماد تھے وہ اپنے بیان میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کی, جیسا کہ انہوں نے عثمان بزدار کے حوالے سے بھی بات میں کہا کہ عثمان بزدار جو ہے وہ فی الحال کہیں نہیں جا رہے, ان کو آسان ہدف اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ میڈیا پہ نہیں آتے, اپنا اظہار رائے جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آتے, اس لیے اپوزیشن جو ہے ان کو زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا اپنے ویورز کو ہم ایک دفعہ پھر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان عثمان بزدار کے لیے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. حالانکہ کچھ دیر پہلے تک عثمان بزدار نے خود یہ کہا کہ میں رہوں نہ رہوں, ایک اور نام انہوں نے دیا لیکن علیم خان نہ آئے. اب وزیر اعظم کا کانفیڈنس اس پہ ضرور نظر آ رہا ہے, تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے. ایمن, آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں. جی بالکل, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ کون ہوں گے, اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. لیکن زیادہ فوکس جو تھا وہ ان کا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھا, کیونکہ سیاسی فضا جو ہے وہ اس وقت شہر اقتدار کی وہ ہے مکمل طور پہ سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پہ ہے اور تمام شہری بھی جو ہیں تمام لوگ بھی جو ہیں سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. تو اسی وجہ سے فوکس عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اپوزیشن جتنی کوششیں کر لے ان کو ناکامی کا سامنا ہوگا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جمعہ کو جو ہے دیر میں جو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو انہوں نے ایک بڑا میدان قرار دیا کہ ایک بڑا سیاسی پنڈال سجے گا وہاں پہ اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. اس کے بارے میں وہ کافی پر امید ہیں کہ دیر میں وہ اپنی پارٹی یہ بتائیے گا اس قسم کے سوالات ہوئے خان صاحب سے کہ اب کس طرح وہ اس تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے. ان کی پارٹی کے اندر بھی اب اختلاف نظر آ رہا ہے, بہت سی آوازیں سامنے آ رہی ہیں, تو کس طریقے سے ان اختلافات کو ختم کیا جائے گا, ان آوازوں کو دبایا جائے گا؟ جی بالکل, انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک قسم کی چور بازاری کر رہی ہے, پیسہ استعمال کر رہی ہے اور 2 نمبری سے جو ہے وہ اراکین کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو ہے عمران خان کافی پر اعتماد ہے اس حوالے سے کہ ان کے اراکین جو ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملیں گے. اور تمام اراکین جو ہیں علیم خان جو ہے ان کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چوروں کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے. جتنے بھی جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی ان کا یہی بیان سامنے آیا کہ ان کی جو کسی بھی جو 2 نمبری سے مطلب غلط طریقے سے جو لوگ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اسی حوالے سے وہ کافی کانفیڈنٹ نظر آئے اپنے اراکین کے حوالے سے بھی. اور آئندہ کی جو اراکین کی بات کر رہی ہیں تو خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اراکین کو 15 کروڑ تک کی آفر ہو رہی ہے,
تو نام لیا کون سے وہ اراکین ہیں جن کو 15 کروڑ کی آفر ہوئی ہے, کس نے یہ آفر کی ہے, اور اس کا آیا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ خود اس حکومت نے ایک فیک نیوز کا قانون متعارف کرا رکھا ہے, تو کچھ بتایا کہ کون وہ اراکین ہیں جن کو 15 کروڑ تک کی آفر کی جا رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ جی بالکل, اس حوالے سے نام جو ہے تو وہ واضح نہیں کیے گئے, لیکن یہ واضح طور پر عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ غلط طریقے سے اور جو ہے ہمارے اراکین کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے لیے ان کا آسان ہدف یہ ہے کہ وہ پیسوں کی آفر کریں اور لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں, لیکن انہیں یقین ہے کہ ان کی ٹیم کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ کسی طور پہ بھی پیسے کے لالچ میں یا کسی بھی دباؤ میں آ کر جو ہے مت نہیں ملیں گے اور عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ دیتے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ایمن. شوکت پراچا آپ کی جانب آنا چاہتے ہیں. اب وزیر اعظم نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. کیا لگ رہا ہے, عثمان بزدار نہیں جا رہے کیونکہ آپشن نہیں ہے, اب ضروری نہیں ہے, یا اس لیے کہ کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں, دیکھیں نا, وزیر اعظم تو یہی کہیں گے, کیونکہ وزیر اعظم تو اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا, میرے خلاف لو کانفیڈنس آئے گی تو ہم مقابلہ کریں گے. اب فیصلہ وزیر اعظم نے یا عثمان بزدار نے نہیں کرنا. عثمان بزدار کے حوالے سے فیصلہ تو پی ٹی آئی کے ان اراکین نے کرنا ہے جن کی سپورٹ پر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ نے کل گیدرنگ دیکھ لی, 10 وزراء بھی علیم خان کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں, اور علیم خان کہہ رہے ہیں, بار بار انہوں نے خود پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. تو کسی کے کہنے, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کی ذات ہی کیوں نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا اگر یہ جیسے علیم خان کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. فرق وہ ڈالیں گے جو ڈسیڈنٹس ہیں. اب تو کاف لیگ کے جو 10 رکن ہیں جن کی وجہ سے چودھری صاحب اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پنجاب کی حکومت کھڑی ہے, اب ان 10 اراکین سے کی بھی اہمیت ختم ہو گئی, کیونکہ اگر یہ علیم خان 40 یا 50 کا دعویٰ کر رہے ہیں, 40 کا دعویٰ کر رہے تھے, تو کہاں 10 کا فگر, کہاں 40 کا فگر. لہذا اب یہ دعوے ہی ہیں دونوں طرف سے, علیم خان کی طرف سے بھی دعویٰ ہے اور عثمان بزدار یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی دعویٰ ہے. جب یہ اب نمبر آئیں گے سامنے, دیکھیں نا, اب تو ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں نا. اب وزیر اعظم صاحب کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی, قانون اور آئین کے مطابق اب عدم اعتماد باقاعدہ پیش ہوگی, پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ نمبر جب آئیں گے نمبر سے بات واضح ہو جائے گی. اب تو اسپیکولیشن کیا سارائی یہ تو ہو رہی ہے شوکت, لیکن جیسے کہ ایک بیان ابھی یوٹیوبر سے ملاقات میں خان صاحب کا یہ بھی سامنے آیا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہماری حکومت کے پیچھے ہے. کچھ دنوں سے وفاقی وزراء بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہی ایک پاپولر بیانیہ ہے جو ہر حکومتوں میں رہا ہے جب وہ حکومتیں جانے لگتی ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے, یا پھر اپوزیشن حکومت پر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ مودی کا یار ہے. تو یہی وہ پاپولر جو ہے اعلانات ہیں جو اب خان صاحب اپنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں میری حکومت ختم کرنا چاہتی ہیں. ویسے جب یہ شفقت محمود نے یہ بات کی تھی بیٹھ کر کے غیر ملکی طاقتیں ہیں, تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب کوئی گڑبڑ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ, کیونکہ آخری وقت میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ حکومت ہیں, آپ کے نیچے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, غیر ملکی ہاتھ ہے تو ایکسپوز کریں. اسی ملک میں اگر طلب سازش کیس بھی بنی تھی, اسی ملک میں 1940s میں 50s میں بھی اس طرح کے کیسز بنے تھے, لوگوں کو ٹرائی کیا گیا تھا. تو آپ کے پاس تو ہے نا سارا کچھ, آپریٹرس ہے, آپ کے انڈر ایجنسیز کام کرتی ہیں. جب وزیر اعظم یہ کہیں کہ غیر ملکی سازشیں ہیں, تو پھر ان کو آپ ایکسپوز کریں نا, آپ بتائیں کون کو. وہ جو اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے, یا کوئی ٹیلی فون پکڑے گئے ہیں, باقی بھی تو سارا سنایا جاتا ہے نا, یہاں ویڈیوز بھی سنائی جاتی ہیں پاکستان میں, آڈیوز بھی سنائی جاتی ہیں. یعنی اب بات کریں ایک اتھارٹی پہ بیٹھ کر تو آپ اس کو ثابت کریں, ورنہ بات مت کریں. یہ پرانی باتیں ہیں, پاکستان کی تاریخ میں بڑی بات ہوا ہے کہ جی کوئی دھماکہ ہو گیا تو کہتے ہیں بیرونی ہاتھ ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کون کون ملوث تھا. تو بیرونی ہاتھ کا ہمارے یہاں کسی بھی حوالے سے ایک فیشن ہے, ایک ٹرینڈ ہے کہ چلو لگا تو کسی نہ کسی کے نام پہ کسی کے کھاتے میں, بعد میں دیکھا جائے گا. اب تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی, اصل حقیقت یہ ہے. اس کے بعد نمبرز کی گیم آئے گی, اس کے بعد نمبر شو ہو جائیں گے, وہ بیرونی طاقتیں ہیں یا اندرونی طاقتیں ہیں, اب کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے نمبر پورے رکھنے ہیں اور پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن شوکت پراچا ہسٹوریکلی اگر اس معاملے پر بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ابھی کی حکومت دیکھ لے پی ٹی آئی کی, اور جس طرح سے بار بار وزراء کے نام لیے جا رہے ہیں, لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا پارٹ نہیں رہنا چاہتے ہیں بلکہ حقیقی طور پر تبدیلی دیکھ رہے ہیں, تو کیا
آپ کو لگ رہا ہے اپوزیشن نے یہ تمام تر گیم پلان کیا ہے یا اس میں غلطی بہت زیادہ حد تک خود حکومت کی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کو وہ جواب نہیں دیا جو سوالات ان کی جانب سے آ رہے تھے؟ دیکھیں، بار بار لوگ کہتے تھے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، بار بار لوگ کہتے تھے کہ وزراء ہمیں ٹائم نہیں دیتے، بار بار لوگ کہتے تھے ڈیولپمنٹ پروسیس ہمیں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہوئی، جو مس مینجمنٹ ہوئی، مس گورننس ہوئی، لوگ تکلیف میں ہیں۔ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ بات درست ہے کہ اگلی بار یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ان کو بڑا مسئلہ بنے گا، بڑی مشکل پیش آئے گی۔ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ چلیں، میں کہتا ہوں فرض کیا ایک لمحے کے لیے، ناٹ ٹو ڈسکریج اینی ون، پریجوڈس ٹو نن، میں کہتا ہوں عدم اعتماد فیل ہو گئی۔ کیا لوگ خوش ہیں؟ کیا لوگ خوشحال ہیں؟ کیا جب آپ شام کو گروسری لینے جاتے ہیں، کیا ڈالڈا جو 175 روپے پر لیٹر تھا آج وہ 420 روپے مل رہا ہے؟ سملرلی آٹا، سملرلی شوگر، سملرلی سبزیاں، سملرلی گوشت، کہاں گوشت 700 روپے کلو ہوتا تھا، اب 1500 روپے کلو ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی یہ جو ہیٹ ہے نا فرام دا گراس روٹ، وہ انکریج کر رہی ہے اپوزیشن کو اور ڈسکریج کر رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا اور پھر جا کے ان کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم یا کسی بھی پلیٹ فارم سے جا کر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ لوگوں کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اکانومی شرنک ہوئی، کورونا مسئلہ بنا، کورونا سے نکلنے میں دنیا میں تیل مہنگا ہو گیا، لیکن جس نے شام کو جا کر چیزیں خریدنی ہے، جس کا بچہ بے روزگار بیٹھا ہے، جس کے گھر میں تنگی ہے، وہ پھر وہ فیکٹر نہیں دیکھتے، ہمیشہ حکومتوں کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے کہ لوگ پاپولیرٹی کی بات ہے، اگر عوامی جو زندگی ہے ان کو بہتر کر دے حکمران تو یقیناً اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ابھی صورتحال ہے، انفلیشن بڑھ گیا ہے، تو یقیناً پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی اسی بنیاد پر کم ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب سے پہلے جتنی بھی مووز اپوزیشن نے کی ہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپوزیشن نے کہا آخری وقتوں میں فون آ گئے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہیں تھی، لیکن اب کی بار جیسے کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کہہ رہے تھے، منیز جہانگیر کو بھی انہوں نے بولا، عاصمہ شیرازی کو بھی بولا کہ کوئی فون نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے۔ یہی اپوزیشن کی دیگر پارٹیز کہہ رہی ہیں۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے جب یوٹیوبر سے ملاقات کی تو کہا کہ فوج چوروں کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ خان صاحب نے یہ لفظ بولا؟ فوج تو غیر جانبدار ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو معاملہ فقط سیاستدانوں کے بیچ کا ہے۔ عمران خان پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں ایماندار ہوں اور جرنیل مجھے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، لہذا وہ پہلی بار فوج کے حوالے سے یا فوج کے ساتھ وہ اپنی ایسوسیشن پہلی بار نہیں کہہ رہے، وہ بار بار کہتے ہیں، ہر بار کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ پہلی بار ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ۔ یہ ساری باتیں اب پرانی ہو گئی، جتنا یوٹیوبر سے بات کی انہوں نے وہ ساری باتیں پرانی ہیں، ان پرانی باتوں میں ریپیٹیشن ہے۔ جو نئی بات ہے، نئی بات صرف یہ ہے، پھر میں کہوں گا کہ آج تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ایوان میں، اب اس پر قانون، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ضروری رائے شماری ہونی ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اپوزیشن نے 172 بندے اس دن پورے کرنے ہیں، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس دن جس دن یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپوزیشن کو اپنے بھی انٹیکٹ رکھنے ہیں 162 اور اس کے بعد پھر 10 اور بھی شامل کرنے ہیں، تاکہ 172 کا میں پھر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس، یعنی اس میں سٹنگ اینڈ ووٹنگ والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ 172 مین 172۔ ہاں، اپوزیشن کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، پرویز خٹک کہہ رہے ہیں 6 یا 7 بندے ہم نے توڑ لیے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ گیم ہے۔ پرویز خٹک ویسے باتیں نہیں کرتے، وہ سنجیدہ سیاستدان ہے، سیریس سیاستدان ہے۔ پی ٹی آئی میں ہارڈلی 2-4 بندے ہی ہیں جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، زیرک ہیں، پرویز خٹک ان میں سے ایک ہیں، لہذا یہ انٹرسٹنگ اب مرحلے میں گیم شامل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ ہی شوکت موجود رہیے گا۔ ابھی اسپیکر نے بھی بات چیت کی تھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے، تو اسد کیسر نے کیا بات چیت کی ہے یہ پہلے اپنے ویورز کو سنوا دیتے ہیں۔
कौमी वो कुछ गैर आईनी कोई इकदाम उठाएं। सवाल ही नहीं पैदा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, वही करूंगा। थैंक यू सर। भी इसके लिए रूल्स अलाउ करते हैं, उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा सर, काफ लीग के जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे कोई रिसेंटली कोई मुशावरत हुई है? हाँ, राबते में रात भी हमारी डिस्कशन हुई और जो भी होगा उसके मशवरे से होगा, उसके साथ तमाम ऑन बोर्ड है और एलाइज भी साथ है इंशाल्लाह। जहांगीर तरीन ग्रुप और जो अलीम ग्रुप जो है उनको मना लिया गया, क्योंकि स्पीकर हाउस रात को काफी कंसल्टेशन तो मुशावरत तो जाहिर सी बात होती रही है रात को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरान इस्माइल साहब को असाइन किया था। अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई कि क्या डिस्कशन हुई, क्या लेटेस्ट सिचुएशन। सर, क्या पंजाब में बड़ी तब्दीली हो सकती है? देखो, मैं तो आप यहाँ की बात कर सकता हूँ उनके साथ, पंजाब में आप पंजाब से बड़ी बातें हो रही है आपके अरकान की जानिब से बातें हो रही है, क्योंकि ड्रॉप सीन हो सकता है, तो ये कौन सी बातें हैं? मतलब कैसे हो सकता है? वाकई कोई अपोजिशन संजीदा नहीं दिखाई दे रही है, क्या वजह? देखो, ये आप लोग यहाँ साफ ही है, 3 साल से यह ड्रामा यहाँ चलता है। कभी जो है ना बिलों का मुकाबला होता है, कभी जो है बजट में होता है, एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, जो कि मुनासिब नहीं है कि पैनिक क्रिएट किया जाए, और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने। ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। तो असद कैसर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। शौकत पराचा आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक जानिब हम ऑपोजिशन में बड़ी बड़ी मुलाकातें देखते हैं, अभी तो नो कॉन्फिडेंस का हमने देखा है कि करारदाद जमा करा दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी जो मुलाकातें ऑपोजिशन की जानिब से की जा रही है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं सियासी तौर पर भी, लेकिन हुकूमत से हम ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख रहे हैं। आज भी वजीर आजम ने यूट्यूबर से मुलाकात की है, कल हमने देखा कि काबीना का अहम इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया था, आज भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि अब कब होना है। शौकत पराचा से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, अपने व्यूअर्स को अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट बता रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस की करारदाद जिसे जमा करा दिया गया है और अब तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वजीर आजम के कैंप से जो खबर आई है, कहा यह गया है कि उस्मान बुज़दार को कोई नहीं हटा रहा, वो मौजूद हैं और उन्होंने कुछ देर पहले यूट्यूबर से मुलाकात की है और जो सॉफ्ट इमेज उनकी जानिब से दिया गया है उसको वो कहते हैं कि उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं। तो शौकत पराचा से एक बार फिर हम बात करते हैं। शौकत, स्पीकर कौमी असेंबली कह रहे हैं कि कोई गैर आईनी इक़दाम का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या गैर आईनी इक़दाम कर सकती है? यकीनी बात है स्पीकर तो आइन के मुताबिक ही चलेगा, तो गैर आईनी इक़दाम का क्या सवाल पैदा हो सकता है? अब तो गैर आईनी इकदाम की गुंजाइश ही नहीं रह गई ना। मतलब गैर आईनी इकदाम कैसे हो सकता है और गैर आईनी इकदाम इनकी नजर में है क्या? फॉर एग्जाम्पल, असेंबली तोड़ने का अख्तियार अब से वज़ीर आज़म के हाथ से निकल गया। अब तो वो असेंबली नहीं डिसॉल्व कर सकते, असेंबली नहीं तोड़ सकते। दूसरा क्या इकदाम रह गया? मसलन लोगों को गिरफ्तार करना है, अपोजिशन के लोगों को बंद करना है, वो अदालतें खुली हैं, मीडिया काम कर रहा है, तो हुकूमत क्या कर सकती है? किस किस को गिरफ्तार करेगी हुकूमत? मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सिविल गवर्नमेंट इमरजेंसी तो लगा सकती है क्या? इस किस्म की कोई बात हुई होगी गैर आईनी इक़दाम की? इमरजेंसी तो गैर आईनी कदम नहीं है ना। इमरजेंसी आइन के आर्टिकल 232 और 234 के तहत इमरजेंसी तो किसी भी वक्त लग सकती है, लेकिन वो आइन के मुताबिक है। आइन इमरजेंसी के हवाले से साइलेंट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी किन ग्राउंड पे लगाएगी? ये तो यानी जो हुकूमत इस तरह के आखिरी वक्त में ऐसे इकदाम करती है, इट मीन्स कि हुकूमत अपनी शिकस्त ठीक। शौकत पराचा से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। सलीम, ये बता दीजिएगा कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो होने जा रही है, अब उसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल हो जाएंगे। क्या खबरें आ रही है ऑपोजिशन के कैंप से? क्या नामों के बारे में जो छुपाए जा रहे थे अभी तक उनको वाजे कर दिया जाएगा? कि अभी जो है वो बिल्कुल वाजे नहीं किया जाएगा। हमारी यहाँ पर जो बात हुई है मुस्लिम लीग लोगों से भी उनका ये कहना है कि हमारी हिकमत अमली है कि जब तक जो है तहरीक वोटिंग का दिन जिस दिन तक नहीं होगा उस दिन तक जो है हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो हुकूमती पार्टी से लिए हों या फिर किसी इत्तेहादी पार्टी के जो हमारे साथ जिन्होंने कमिटमेंट की है, उनके नाम मंजर आम पर नहीं आएंगे। और उनको जो है बंदोबस्त ये किया गया है कि वो जितनी देर इस्लामाबाद में रहेंगे तहरीक तक उनकी जो है मॉनिटरिंग भी पूरी की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि कहीं उनको कोई किसी किस्म का हाथ तो नहीं होने लगा कि कहीं हुकूमती पार्टी या कोई और लोग जो है उनको
यहाँ से लेना जाए ताकि तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो सके। इसलिए अपोजिशन का ये कहना है कि पूरी हिकमत अमली ऐसी बनाई गई है क्योंकि माजी के तजुर्बात देखे गए हैं, लोगों को फोन कॉल आती थी, लोगों को उठा लिया जाता था, ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए जो है वो खुफिया प्लान बनाया गया। देखें आज जब तहरीक पेश हुई है तो उस वक्त तक बिल्कुल किसी को नहीं बताया गया था कि तहरीक पेश हो रही है अदम एतमाद की, और हालांकि ये बातें जरूर थी लेकिन टाइम नहीं मुकर्रर किया गया था कि आज जो है वो तहरीक पेश कर दी जाएगी। अब जो है तहरीक पेश कर दी गई है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमती जो नाराज लोग हैं उनको भी मनाने का सिलसिला जारी है। गवर्नर जो केपी के शाह फरमान, उन्होंने मुलाकात की है अलीम खान की रिहाइशगाह पर जाकर, उनके साथ 2 वफाकी वज़रा भी थे, फवाद चौधरी और प्रवेश खटक वो भी मौजूद थे। तीनों रहनुमाओं ने अलीम खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और वहां पर जाकर जो है सियासी सूरत पर बातचीत भी की गई है। ठीक है, सलीम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन मुनीज़े जागीर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। मुनीज़े, आप बताइएगा, इमरान खान साहब ने यूट्यूबर से थोड़ी देर पहले ही मुलाकात की है। बेशक तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश कर दी गई है, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है, लेकिन बज़ाहिर वो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और फिर अगले 5 साल भी जो है वो उनके होंगे, फिर अपोजिशन कहीं नजर नहीं आएगी। तो इस एतमाद के पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? ये सवाल तो आप उनके किसी तर्जुमान से ही पूछें कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। इसलिए क्योंकि वो तो ये भी कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद तक बात भी नहीं आएगी, मगर जो सलीम शेख साहब कह रहे हैं उस पर गौर करिए कि ये अपोजिशन ने कार्ड अपने बड़े जो है अपने सीने से लगा के रखे हुए थे। इसलिए चूंकि हमें भी ये बताया गया था, टॉप लीडरशिप ने बताया था, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहुंचूंगा इस्लामाबाद तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जाएगी। तो इसकी टाइमिंग भी उन्होंने वाज़ेह नहीं होने दी। आज हमें मालूम था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट्री इजलास है, मगर वो मामूल के तौर पे ही था और उस इजलास के अंदर भी कुछ फैसले हुए हैं, अहम फैसले हुए हैं, जिसके नतीजे में ये अदम एतमाद की तहरीक जो है पेश की गई है। और ये काफी अरसे से, जिस तरह के हम कैमरे के सामने तो देख रहे थे, मगर पसे पर्दा भी जो ताल्लुकात थे वो और राब्ते जो थे वो तेज किए गए थे अपोजिशन जमातों के दरमियान, इत्तेहादियों के दरमियान भी। मगर जो अब मंजरनामा नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ इत्तेहादियों ने अपने आप को ग्रुप्स में बांट लिया है। आप देखें कि अलीम खान साहब जा मिले हैं जहांगीर खान तरीन से, तो अब जो फैसले वो करने जा रहे हैं वो एज अ ग्रुप करेंगे। उनका ये तरजीह रहेगी, वो समझते हैं कि वो ज्यादा फायदे में रहेंगे कि वो एज अ ग्रुप अगर फैसला करें कि उन्होंने किस तरफ जाना है और किस तरफ रहना है। इसके अंदर इत्तेहादी किस तरफ जाते हैं ये बहुत दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ से अगर ये तहरीक अदम एतमाद अगर ये कामयाब होती है तो इनको 9 अरकान असेंबली की इस वक्त जरूरत है। क्या वो 9 MNAs जो हैं अपोजिशन की हुकूमत की तरफ से आएंगे या कि इत्तेहादियों की तरफ से आएंगे, ये देखना बहुत अहम है। और एक तरफ से तो ये नेशनल असेंबली के अंदर हो रहा होगा, मगर इधर इस्लामाबाद में सड़कों का हाल ये है कि तमाम जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेशर बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे टी चौक के अंदर जो है आके अपना जो लॉन्ग मार्च है वो करेंगे। अब क्या वो इसको धरने में तब्दील करते हैं ये भी हमें आज ही कुछ ही घंटों में पता चलेगा। लेकिन मुनीज़े, जैसे कि आप इत्तेहादियों की बात कर रही हैं, तो इत्तेहादी फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, वो अपना एक कैंप डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इससे पहले तीनों मूव्स जो अपोजिशन की हुई हैं तो कैंप तो डिसाइड था इत्तेहादियों का, अब की बार जो है वो ग्रे एरिया में क्यों रखा हुआ है? समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हमने माजी में जब देखा है तो इत्तेहादी जब खासतौर पे जब एक्चुअल फैसला कर लेती है तो कर लेती है, मगर इस बार शायद इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि जितना इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फौज जो है वो पाकिस्तान के साथ है, तो सब आज यही सवाल अपने आप से कर रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आती है तो फिर ही इत्तेहादी जो है वो इंडिपेंडेंट होके अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे। मगर अगर अभी भी ऐसा तासुर जाता है कि नहीं इमरान खान साहब अकेले नहीं और सभी एक ही पेज के ऊपर हैं, तो फिर इत्तेहादियों के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक, लेकिन मुनीज़े ये बता दीजिएगा
کہ اس وقت آپ کو کس حد تک گورنمنٹ کی سچویشن لگ رہی ہے کہ وہ ویک ہو چکی ہے؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب تو ہم اپوزیشن کے کیمپ سے بہت بڑی بڑی ملاقاتیں ہوتے دیکھتے ہیں، وزیر اعظم پر اعتماد بیانات اور جلسے اور خطاب تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی بہت ہیوج میٹنگ ہم نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. از اٹ بیکاز وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، یا اس وجہ سے بیکاز ہی ڈزنٹ ہیز این آپشن؟ دیکھیے میرا خیال میں دونوں چیزیں ہیں، اور پہلے جب جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی تھی تو وہ شاید وزیر اعظم کو کچھ ہیلپ بھی ملتی تھی ادھر، مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مدد جو ملتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس لیے ان کو شاید خود ہی اتحادیوں سے ملنا پڑ رہا ہے اور جا کے ملاقاتیں کرنی پڑی ہیں. اگر آپ چودھری برادران کی بات کریں تو ان کی یہ شکایت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وزیر اعظم ان کو آ کے ملتے نہیں ہیں، ان کو وہ عزت نہیں دیتے جو وہ سمجھتے ہیں ان کو دینی چاہیے. تو ایک یہ شکایت تو پوری اپوزیشن کو رہی ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں اور جواب نہیں دیتے. بالکل، مگر چودھری برادران نے تو کھل کے اس کا اظہار بھی کیا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں. یہ سوال کرنا بہت اس وقت ضروری ہے کہ کیا جو یوکرین کے حوالے سے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر تمام لوگ ایک ہی پیج پر تھے کہ نہیں تھے. صحیح. لیکن منیزہ، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب خان صاحب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو پالیٹکس کریں گے وہ ذرا پاپولر پالیٹکس ہوگی؟ دیکھیے پاپولر پالیٹکس تو وہ کر چکے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ چوروں کو مٹانے آئے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی ہاتھ ہے، غیر ملکی طاقتیں مجھے اقتدار سے نکالنا چاہتی ہیں، تو یہ چونکہ ایک ایسا بیانیہ ہے ہماری، یہ بڑا پاپولر ہوتا ہے پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی مشکل وقت تھا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ اہم لیڈر یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل کنسپریسی ہے. اور چونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، اور یمن پہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو سیاسی لیڈران تو یہ باتیں اکثر کرتے ہیں، مگر یہ جو سول ملٹری تعلقات ہوتے ہیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جو الزام وزیر اعظم کے اوپر لگایا گیا کہ ان کو لایا گیا ہے، تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ہسٹری کے اندر اس کو کیسا دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کو لایا جائے گا تو کیا وہ اسٹیبل گورنمنٹ بنا ہی نہیں پائیں گے؟ کیا یہ اب ہم لیسن لے کے آگے بڑھیں؟ اور یہی بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ صاف شفاف انتخابات نہیں کریں گے یا وہ سب کو قبول نہیں ہوں گے، ان کے تو بہت بڑے سوالیہ نشان ہوں گے، تو وہ حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی. رائٹ. لیکن منیزہ یہ بتا دیجیے گا کہ کون سا سب سے زیادہ بڑا فیکٹر ہے جو کہ اس وقت اگینسٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ جو بار بار گلے شکوے کرنے والے اپنے ہی کیمپ سے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، وہ آج ان کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ ممکنہ طور پر مل سکتے ہیں، تو یہ ان کے خلاف جاتا ہے؟ یا یہ کہ جو اس وقت مہنگائی یا اکانومی میں سچویشن ہے وہ ان کے اگینسٹ گئی، جو کہ پی ٹی آئی بذات خود یہ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. آپ نے جو خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات دیکھے اس میں تو ووٹر آپ کو باقاعدہ بتاتا تھا کہ جی میں آ رہا ہوں یا میں آ رہی ہوں اور میں ووٹ ڈالوں گی تو میں مہنگائی کے خلاف ووٹ ڈالوں گی. تو انہوں نے کسی کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، انہوں نے مہنگائی کے خلاف یعنی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالا. اب جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ جو ناراض اراکین ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ناراض اراکین اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں، حکومت کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، تو ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتا ہے. مگر اس کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اور ہمیں جو نون لیگ بتاتی رہی ہے وہ یہی بتاتی رہی ہے کہ وہ اسی امید کے اوپر ڈالیں گے، اسی کمٹمنٹ کے اوپر ووٹ ڈالیں گے کہ اگر ان کو اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی منیزہ جاگیر. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ سحر صاحبہ، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. پہلے تو مبارکباد. آپ لوگوں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ آج کے دن تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی، آپ لوگوں نے کر دی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ کتنے فیصد چانسز نظر آ رہے ہیں کامیابی کے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہے نہ صرف یہ کہ اپوزیشن پارٹی اکٹھی ہے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ یا کمپلشن کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے، وہ بھی اب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک ناکام حکومت تھی، یہ انکمپیٹنٹ حکومت تھی، یہ کرپٹ حکومت تھی.
ये एक नाअहल हुकूमत थी और ये इसने सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की गवर्नेंस को, पाकिस्तान की कौमी यकजहती को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को। अब इसके चल चलाव का वक्त है। तो मैं ये समझती हूँ कि फैसला पाकिस्तान के अवाम ने दिया। जिस तरीके से चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी अवामी मार्च लेके कराची से चले 10 दिन में अब इस्लामाबाद हम पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं और जो है ये एक कामयाब, मैं समझती हूँ कि कामयाब तरीन और हिस्टोरिकल अवामी मार्च था, जिसमें जो अवाम अदम एतमाद आज जमा हुई है उसको पब्लिकली पाकिस्तान के अवाम ने उसको इंडोर्स लेकिन किया। सर साहबा कुछ फिगर्स वगैरह के हवाले से बताएंगी कि कितने लोग हैं इस वक्त आपके साथ? 162 तो आप मुश्तरका अपोजिशन है, उसके बाद कितने बंदे आपने हुकूमती कैंप से तोड़े हैं और इत्तेहादी भी क्या साथ देंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, इस सबसे लोग खुद टूट रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आप जब तहरीक को पेश होने दें ऐवान में। अच्छा, एक अमूमी तौर पर ये तासुर है, जुड़ते भी किसी न किसी वजह से हैं, किसी मफाद के तहत हैं, और टूटते भी किसी न किसी वजह से मफाद के तहत हैं। तो वो कौन सा मफाद है जिसके तहत वो खुद टूट के आपके पास आ गए? देखिए, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कल गवर्नर सिंध को दौड़ाया, जिस तरीके से अपने वज़ीरा को दौड़ाया, जिस तरीके से मफादात के बारे में बात की, जिस तरीके से लोगों को फोन और अप्रोच करने की कोशिश की, तो उन्होंने मफादात की बात होती तो लोग उस मफाद को एक्सेप्ट कर लेते। अगर लोगों ने मफाद को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने इंडोर्स किया इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस, नाअहली और करप्शन को। सर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। और हमें फयाजुल हसन चौहान साहब PTI के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। जानना चाहते हैं कि कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस करारदाद जो जमा करा दी गई ऑपोजिशन के बाद, हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। बार बार ऑपोजिशन कह रही है हमें नंबर्स मिल गए हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो आपकी जानिब से चले गए वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आखिरकार तहरीक अदम एतमाद आ गई और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कैटेगोरिकली कह दिया है कि इंशाल्लाह इसका भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। और अपोजिशन में से लोग खुल के सामने आ रहे हैं, जैसे JUI के एक मेंबर सामने आए कि जनाब बैरूनी ताकतों के इशारे के ऊपर ये सारा कुछ जो हो रहा है हुकूमत के खिलाफ और वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ, मैं उसका पार्ट बनने को तैयार नहीं हूँ। फिर इसी तरीके से और बहुत से इनके मेंबरान हैं जो अपनी पार्टी की लीडरशिप की करप्शन, बदयांती और नैब के अंदर इनके केसेस और इनकी 2 नंबरियों से मुतनफर है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं पिछले 4 दिनों से एक बात कह रहा हूँ, आपके भी इस प्रोग्राम के अंदर मैं दोहरा देता हूँ कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, कौन हो के रंग हो। तो खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह हम उसका मुकाबला पंजाब के अंदर भी करेंगे सही और वफाक के अंदर भी इंशाल्लाह। ठीक है फैयाज साहब, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपकी पार्टी कॉन्फिडेंट है, खान साहब कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि गैर मुल्की कुव्वतें, ताकतें खान साहब को घर भेजना चाहती हैं, तो नाम तो लें, कौन लोग हैं जो भेजना चाहते हैं? लोग सुनना चाहते हैं यकीनन, और वो लोग जो आपकी पार्टी को वोट देते हैं, आपके वोटर हैं, सबसे ज्यादा वो सुनना चाहते हैं। कौन से ममालिक हैं जो आपकी हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप भी इतने सादा नहीं है और मैं भी इतना सादा नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने तो सादा सवाल किया, तो आप उसका सादा जवाब देना। सवाल करके सुन लिया करो, 1.5 मिनट ना टोका करो, सवाल करके सुन लो। बात यह है कि सारी दुनिया देख रही है और दिखा आप लोग रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है कौन किधर जा रहा है, कौन किसको मिल रहा है, कौन किस सफीर को मिल रहा है, कौन किस नाज़मुल अमूर को मिल रहा है, कौन किस कौंसल जनरल को मिल रहा है। ये सारी चीजें दिखा रही है, आप दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब एक और पॉपुलर लीडर के तौर पे इंशाल्लाह इस पूरे क्राइसिस से जो है वो उभर के सामने आएंगे और पंजाब के अंदर भी इनको ऐसी फाशदार शिकस्त होगी कि ये याद रखेंगे। ये बात करते हैं ना कि हमारे मेंबरान, इनके 15 मेंबरान पिछले 2 साल से 3 पीपल्स पार्टी की और 12 जरा नून लीग के ओपनली हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने लीडरशिप की करप्शन, टीटीज, मनी लॉन्ड्रिंग और सूद चपरासी, रमजान शुगर मिल के 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज और इस किस्म के इनके सारे करतूतें देख देख के ना वो सारे अक्के पक्के बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि इनकी लीडरशिप जो है वो कितना जो है ना वो पसली रखती है इखलाक के हवाले से, किरदार के हवाले से। तो हमें कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी भरपूर तरीके से जो है इनका मुकाबला करें। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहते हैं फयाज साहब कि पंजाब में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कभी उस्मान बुज़दार साहब का नाम आ जाता है, कभी अलीम खान का नाम काफ लीग की जानिब से ले लिया जाता है। वाई सो मच ऑफ कंफ्यूजन देयर? ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और जो बाकी बात करें, अलीम खान साहब 10 वुज़रा की बात कर रहे हैं,
اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ آیا وہ وزراء واپس آ گئے ہیں یا وہ گئے نہیں تھے، اور کون تھے وہ؟ جن وزراء کی کل میڈیا خبریں چلاتا رہا ہے ان میں سے 7 وزراء کل ٹی وی چینلز کے 6 بجے سے لے کے 12 بجے تک کے پروگرامز میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ جناب ہم پارٹی میں ہیں، ہم عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، مانتے رہیں گے اور پارٹی میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس وجہ سے آپ یہاں پہ پنجاب کے اندر میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا، یہ لے کے آئے پنجاب کے اندر ہم وزار صاحب فیاض صاحب یہ جو جس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب ہیں یا عبدالعلیم خان صاحب ہیں وہ تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک بڑا گروپ ہے، تو نہیں ہے ان کا گروپ کوئی؟ سن لیں جہانگیر ترین صاحب بھی پی ٹی آئی میں ہیں، علیم خان صاحب بھی پی ٹی آئی میں ہیں، وزار صاحب بھی پی ٹی آئی میں ہیں، اور ایک چیز طے ہے جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے نا، وہ کہتے ہیں وزار صاحب رہیں گے تو جناب وزار صاحب رہیں گے اور ہم ان کے لیے جناب آپ نے چونکہ وزار صاحب کی بات کری باہر آئی تھی، اس کی کنفرمیشن دیجیے گا آج وزیر اعظم عمران خان کی کیا وزار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا، ملاقات سارے ٹی وی چینل دکھا چکے ہیں، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ آج ملاقات ہوئی ہے، کل بھی ہوئی ہے، ادھر ہی ہے، لیکن اگر وزیر اعظم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہاں پہ کوئی چینج لے کے آنی ہے، فلاں شخص جو ہے وزیر اعلیٰ ہوگا، اٹس اوکے، وہ کہیں گے نہیں وزار صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے، اٹس اوکے۔ بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے۔ ٹھیک، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں نچلی سطح پر جو کنفیوژن ہوتی ہے فیاض صاحب، وہ اوپر تک آتی ہے، وہ تھوڑا سا تذبذب بھی پیدا کرتی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علیم خان صاحب کا نام آل آف اے سڈن بیچ میں آیا ہی کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود ہی اپنی مصروفیات کی وجہ سے چلے گئے تھے، خود سائڈ پہ چلے گئے تھے، پھر ان کا نام کوئی دوسرا لے رہا ہے۔ پارلیمانی سیاست اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو لوگ بھی جائز یا ناجائز کوئی گلا شکوہ اپنی پارٹی سے رکھتے ہیں تو ایسے حالات کے اندر وہ اپنا گلا شکوہ لے کے آتے ہیں، ان کے ہے کوئی اپریہنشن، ان کے ہے ریزرویشن، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیڈرشپ لگی ہوئی ہے ان سے نیگوسیشن کرنے، ان سے ڈائلاگ کرنے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حمزہ شہباز ہمارا لیڈر ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا شہباز شریف ہمارا لیڈر ہے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، تو انشاءاللہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر صاحب، آپ ذرا آپ کی طرف آتے ہیں۔ جس طریقے سے فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، جنگ ہو یا امن ہو عمران خان کے سنگ ہی رہے گا سب کچھ، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو طوفان ہے فقط چائے کی پیالی کا طوفان ہے، آپ لوگ اس کو حقیقی طوفان سمجھ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ لیکن میں تو نہیں سمجھتی کہ ان کے جھوٹ سے بیانیے پہ اب کوئی تبصرہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، عوام جان چکے ہیں۔ لیکن میں اس بات پہ ضرور جواب دینا چاہوں گی جو انہوں نے کہا کہ جی بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، یہ جو بھی ایک بیانیہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا تو بہت صاف سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کون سا ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے امریکہ سے؟ یہ بتائیں کہ وہ کون سی میڈیشن تھی جس کے اوپر انہوں نے بھنگڑے ڈالے تھے؟ یہ بتائیں کہ وہ کون سی میڈیشن تھی جس کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو گئی تھی اور عمران خان صاحب نے جمعہ کو کھڑے ہونے کا جو ہے اعلان کیا تھا، پھر وہ جمعہ گم ہو گیا؟ وہ کون سی ان کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے کشمیر کے ایشو پر ایک قرارداد پیش نہیں ہو سکی، نہ OIC میں نہ اقوام متحدہ میں؟ یہ بتائیں کہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کیوں امریکہ سے امپورٹ کیا، انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کیوں امپورٹ کیا؟ یہ بتائیں کہ یہ کس فون کی کال کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ مجھے بتائیں کہ جو سی پیک کے منصوبے تھے ان کو متنازع کس نے بنایا؟ یہ بتائیں کہ انہوں نے ہر پاکستان کی ہر ملک کے ساتھ دوست ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب کیوں کیے؟ یہ بتائیں کہ ابھی رشیا کی ایک جو انہوں نے وزٹ کی ہے، جو ورکنگ وزٹ ہے جس میں کوئی معاہدہ سائن نہیں ہوا، اس کو لے کے کس بات پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ 2011 میں رشیا نے پاکستان کی جو SCO کی ممبرشپ ہے اس کی حمایت کی، اس کے بعد ہمارے تعلقات آگے بڑھے، چائنا سے سی پیک جو ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے سائن ہوا، تو یہ ابھی کس قسم کی باتیں؟ سر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، ایک عام ترین ڈیولپمنٹ ہے فی الوقت، وہ اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور اسٹیٹ بینک کا شرح سود 9.75% پر برقرار رکھنا کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ بالکل اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور جیسے کہ اطلاعات یہ آ رہی تھی پہلے کہ شرح سود جو ہے وہ ڈبل فگر میں چلی جائے گی، لیکن اب نہیں گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود 0.5% پر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اور ایک اور اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. کرکٹ کی دنیا سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو چکا ہے. کھیل کے آخری روز پاکستان نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 252 رنز بنائے. عبداللہ شفیق اور امام الحق نے سینچریاں سکور کی. آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 459 پر آؤٹ ہوئی. نعمان علی نے 6 وکٹیں حاصل کی. دوسرا ٹیسٹ 12 مارچ سے کراچی میں شروع ہونا ہے. یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا ہے اور کھیل کے آخری روز پاکستان نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 252 رنز بنائے. بالکل. اور اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیاسی محاذ بھی گرم ہے کیونکہ نو کانفیڈنس کی قرارداد آج جمع کرا دی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے. اور ایک جانب یہ ہے, دوسری جانب سچویشن یہ ہے کہ رواد پر اس وقت عوامی جو مارچ ہے اس کا قافلہ جو ہے وہ موجود ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ, جہاں پر کچھ ہی دیر پہلے تک آصف علی زرداری بھی موجود تھے جو کہ اب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا انتظار کر رہے تھے. اور اس ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فیاض صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہو رہی تھی اسی معاملے پر, جو کہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کچھ اور ہی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی پریٹی مچ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی جانب سے جو قرارداد جمع کرائی گئی ہے اس کا کانفیڈنس انہیں حاصل ہے. یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے سحر صاحبہ کہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک جانب تو کاف لیگ سے آپ کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں, لیکن پھر کاف لیگ کی جانب سے ہی مشورہ دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ برقرار رکھنا چاہیے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو. تو وہ ایکچولی آپ کے کیمپ میں ہیں یا پھر اس وقت تک وہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں ہے, کچھ واضح نہیں ہو پا رہا. مجھے پتا لگے عمران خان صاحب کو کوئی بھی مشورہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس ٹو لیٹ. میں نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, تو عمران خان صاحب دیر کر چکے ہیں. اب عوام کے سامنے ان کی حقیقت کھل گئی ہے. اب کوئی اس قسم کی چھوٹی موٹی تبدیلی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. اب جو ہے عدم اعتماد ہوتی ہے. سب سمجھتے ہیں کہ جو ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے. عمران خان صاحب نے جتنے جھوٹ بولے تھے کنٹینر سے, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ابتدا انہوں نے کنٹینر سے کر دی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سے پیسہ بھیجیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہ کوئی لوگوں نے دیکھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ملی, نہ 50 لاکھ گھر ملے, نہ جو ہے وہ کوئی معیشت میں کشکول ٹوٹا, نہ کوئی قرضے رکے, نہ 200 ارب کسی کے منہ پہ لا کے مارے. تو یہ جو ہے ساری نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ یونیورسٹی بنی, نہ گورنر ہاؤس میں لائبریریاں بنی. یہ سارے جھوٹے نریٹو تھے ان کے. وہ کھل کے آ گئے. اب کیا ان کو آخری ٹائم پہ کیا مشورہ دے. انہوں نے تو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ بھائی سحر کرو اور خود چلے جاؤ. تو بس یہ کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. دیکھتے ہیں کہ کیا خطرناک ہوں گے. خطرناک تو پاکستان کے لیے وہ پہلے دن سے تھے اور آج تک ہے. ٹھیک ہے سر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. منیز صاحب ذرا آپ کی طرف آ رہا ہوں. کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس فگرز جو ہے وہ لگ بھگ 200 کے قریب ہے, کچھ 180 سے 190 کے درمیان کہہ رہے ہیں, اور لیکن چاہیے ابھی ان کو 9 ووٹس. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے کتنی میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ رام کر لیا ہوگا؟ آیا 25 سے 30 کی فگر زیادہ رکھی ہوگی؟ کیونکہ اگر کچھ تھوڑی بہت گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو کم از کم تحریک عدم اعتماد اب کی بار جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. دیکھیے ہر پارٹی کو ایک ہدف دیا گیا تھا کہ جی آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اب دیکھیے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کے ایم این اے سے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کہتی تھی کہ جی ہمارے پاس 16 ہیں. اب جب پی ایم ایل این 16 کہتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی ممکن نہیں. پیپلز پارٹی کے پاس یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ان کو 6 ایم این ایز کی جو سپورٹ ہے وہ دی گئی تھی کہ آپ نے ان کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے. اور ایک بات واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جے یو آئی فے کے پاس 2 ایم این اے جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا ہوم ورک اس طریقے سے مکمل کیا ہے کہ یہ صرف تحریک عدم اعتماد تک محدود نہیں تھا. جو ان کے مذاکرات اور بات چیت ہو رہی تھی ناراض اراکین سے, وہ اس پہ بھی مبنی تھی کہ اگلے الیکشن کے اندر کیا ہوگا. اور اگلے الیکشن کے لیے جو ناراض اراکین تھے وہ واپس اپنی پارٹیوں کے اندر جانا چاہ رہے تھے. جو پاکستان مسلم لیگ نون سے آیا تھا وہ ادھر واپس جانا چاہ رہا تھا, جو پیپلز پارٹی سے آیا تھا, جس طرح کہ آپ نے ندیم افضل چند صاحب کو بھی دیکھا وہ بھی شمولیت اختیار کر دی ہے. پھر نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر کچھ ایسے ارکان اسمبلی تھے جنہوں نے باقاعدہ اس کی تقریریں کی ہیں اپنی ہی پارٹی کے خلاف, نور عالم خان جس کے اندر شامل ہیں. تو اسی لیے جو جس پارٹی سے آیا تھا تو وہ اب اس پارٹی میں واپس جانا چاہ رہا ہے. اور جو اس وقت مذاکرات ان کے ہوئے ہیں یا ان کی آپس میں لین دین ہوئی ہے وہ اس کے اوپر ہوئی ہے کہ جی ہمیں اگلا ٹکٹ جو ہوگا وہ کیا آپ کی پارٹی سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. آپ کو یاد ہوگا
کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو شکست ہوئی تھی تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فصلی بٹیرے ہیں جو اپنی لائلٹیز تبدیل کرتے رہتے ہیں, آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو واپس اپنی پارٹیز میں نہیں لیں گے. مگر آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ناراض اراکین ہیں ان سے لین دین اسی چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ آپ کو اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹھیک, منی سے یہ بتائیے گا کہ پرابیبلٹی کیا نظر آ رہی ہے اس وقت, اگر ہم پرسنٹیجز پر چلے جائیں, ہاؤ اسٹرانگ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ہے, اور دوسری جانب اپوزیشن کتنی زیادہ لگ رہا ہے کہ ان کی نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتی ہے, پرابیبلٹی کیا ہے؟ کہ میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں تو یہ تو شاید بات کرنا اس کی کوئی قبل وقت ہوگا. میں ٹھیک ہے منی سے ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کی طرف باتیں